اگلے 5 سال پاکستان ڈیفالٹ کے دھانے پر رہے گا، بارڈر پر رہے گا، اور جس کی وجہ سے مزید مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ 1 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے آ جائیں گی۔ اکابرین کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان کی کیسز کو انٹرفیئر کیا گیا، پریشرائز کیا گیا۔ جب آپ کنفیوز ہوتے ہو تو پھر آپ عوام کو بھی کنفیوز کرتے ہو۔ خدا را اس لسانی اور اس چھوٹے ذہن کے سوچ سے باہر نکلیں۔ یہ کس قسم کے آپ نے نان سیریس لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے؟ ایک بندہ جب الزام لگاتا ہے تو ثبوت کے ساتھ الزام لگاتا ہے۔ کس قسم کی جو ہے نا آپ کی لاجک ہے؟ آپ جو ہے نا دو صوبوں کو آپس میں لڑوا رہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام فیض خان ہے۔ بہت سارے ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اور اس کے اوپر میں اپنا تجزیہ دوں گا۔ تو سب سے پہلے بہت ہی خطرناک، اللہ خیر کرے، کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، انہوں نے اپنا ایک رپورٹ شائع کیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 5 سال پاکستان ڈیفالٹ کے دھانے پر رہے گا، بارڈر پر رہے گا، اور جس کی وجہ سے مزید مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا جو خطرناک بات کی گئی ہے کہ 1 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے آ جائیں گی، اور جس کی وجہ سے یہ بہت ہی لمبے فکریہ ہیں، اور یہ سارے جو ہے نا انفارمیشن کو شیئر کیا گیا ہے حفیظ پاشا صاحب کی طرف سے۔ تو اکابرین کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا حالات و سکنات ہے، بیکاز اگر اسی طرح ہی جو میں کہتا آ رہا ہوں اپنے پچھلے سارے ویلاگز میں، کہ اگر پریشر کوکر میں اسی طرح پریشر بلٹ اپ ہوتا رہے گا تو یہ ایٹامک بلاسٹ سے کہیں کم نہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسری جانب گارڈین نیوز پیپر میں جو 6 ججز کی جو خطوط ہے جس پہ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا اپنے پرفارمنس کے لحاظ سے، اور جو جوڈیشری کے احکامات میں اور ان کی ڈیلی بزنس کے کس طرح انٹرفیئر کیے جا رہے ہیں، اس کی پراپر ڈیٹیل مینشن کیا گیا ہے کہ کس طرح عمران خان کی کیسز کو انٹرفیئر کیا گیا، پریشرائز کیا گیا، کیسے کن ججز حضرات کے فیملی ممبرز کو ٹارچر کیا گیا اور ان کو ہراس کیا گیا۔ تو یہ عالمی سطح پر میرے خیال سے پاکستان کی بڑی ہی جگ رسائی ہوئی ہے، اور میرے خیال سے انف از انف۔ دیکھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی جو عزت کو اچھالا جا رہا ہے، ان میں کن کا ہاتھ ہے؟ کیا وہ سیاستدان ہیں یا جو وہ اکابرین ہیں جو میں کہتا آ رہا ہوں کہ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو چند لوگ ہیں گنتی کے، وہ 24 کروڑ عوام ان کے فیصلے کرتے ہیں، اور پھر یہی لوگ پاکستان کے لیے شرم کی باعث بنتے ہیں عزت کے لحاظ سے۔ اینی وے، آگے ایک عجیب چیز آج دیکھنے کو میرا جمعۃ الوداع تھا۔ سب نے دعائیں کی ہوں گی پاکستان کے لیے اور وطن عزیز کے لیے اور لوگوں کے لیے، خصوصاً فلسطین کے عوام کے لیے۔ تو یہاں پہ ہمارے جو زبردستی امپوسٹ کیے گئے جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب نے ویل وشز ٹویٹر کے اوپر VPN لگا کے وشز پاکستانی قوم کو دی تھی جمعۃ الوداع کے لحاظ سے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ تقریباً کوئی 45-48 دنوں سے ٹویٹر ایکس جسے بولتے ہیں پلیٹ فارم کو بین کیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کتنے سیریس قسم کے لوگ گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں اور آگے ایک بہت ہی افسوسناک، بہت ہی ایک ون سائیڈڈ بیان دیا ہے محترمہ پنجاب کی جو CM ہے، جن کے پاس کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، اس کو زبردستی مسلط کی گئی ہے۔ انہوں نے ایک ایسے لسانی ایتھنک چیز کو ہٹ کیا ہے جو پاکستان میں ہمیشہ سے پچھلے 75 سالوں سے یہ گیم کھلایا جاتا ہے۔ جب آپ کنفیوز ہوتے ہو تو پھر آپ عوام کو بھی کنفیوز کرتے ہو۔ محترمہ نے کہا، جو ایک بہت ہی لو لیول کی بات ہے، لو لیول کی IQ کی بات ہے، کہ یہ جو ایک انسیڈنٹ جو بالکل ہی دل خراش اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، فیصل آباد میں جو ایک ینگ لڑکا 22 سال کا، جس کو یہاں پہ گردن پہ ڈوری لگنے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور جس کی وجہ سے پھر پریکاشنری جو ہے نا یہ اسٹیپ لیے گئے، وچ از گڈ۔ تو اس نے سارا ملبہ
کے پی کے پہ لگا دیا کہ جی یہ ڈوری کے پی کے سے سمگل ہو کے آتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف یہ بٹ آف انفارمیشن ہے تو آپ کے پاس اتھینٹک انفارمیشن کیوں نہیں کہ یہ کس جگہ پہ کے پی کے میں بند ہے. یہاں پہ تو آلریڈی 2 سالوں سے جو پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی, یہاں پہ تو سارا جو ہے نا جو تھوڑی بہت یہاں پہ انڈسٹری تھی وہ تو ٹھپ پڑا ہے. تو یہاں پہ کے پی کے سے کون سی چیز ایسے بن رہی ہے جو آپ اتنے کنفرم کہہ رہے ہیں, اور پھر آپ نے اس جگہ کو لوکیٹ کیوں نہیں کیا. ایک ٹویٹ کے اوپر ایف آئی اے وہ جو ہے نا گیٹ آن دیئر ٹوز اور وہ بندے کو اٹھا لیتا ہے. اب تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ اب تک جو ہے نا لوگوں کو کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ اگر واقعی میں کوئی اس طرح کی جو ہے نا کیمیکل اور اتنا جو ہے نا دھاتی ڈوری بنائے جاتے ہیں, یہ کہاں سے بنتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا. آپ نے صرف یہ جو ہے نا ہوا میں شوشہ چھوڑ دیا کہ اسمگل ہو کے آتے ہیں. یعنی کے پی کے سے جو لوگ اپنے رشتہ دار, اپنے روزگار, اپنے فیملی, اپنے کسی کام, یا جو ولاگرز ہیں یا جو پنجاب کو دیکھنا چاہتے ہیں, اسٹوڈنٹ وغیرہ وغیرہ, جس طرح بھی آمد و رفت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی آپ لوگ قدغن لگانا چاہتے ہیں. یعنی کہ جیسے ہی پنجاب کی باؤنڈری میں انٹری کی جائے تو پھر آپ لوگ جو ہے نا اسی طرح سوال و جواب کریں گے کہ کہاں سے آ رہے ہو, کہاں سے جا رہے ہو, اور آپ کی ڈومیسائل کہاں سے ہیں. دس از ویری الارمنگ. اور میں یہاں پہ آرمی چیف اور میں یہاں پہ ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس لسانی اور اس چھوٹے ذہن کے سوچ سے باہر نکلیں. کے پی کے والوں نے آلریڈی بہت زیادہ سفر کی ہوئی ہے. آپ لوگ مذاق لے رہے ہو, لیکن یہاں پہ اگر نفرتیں بڑھ گئی تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کبھی بھی یہ چیز نہیں سالو ہو سکے گی, آپ کو اس سے کنٹرول نہیں ہو سکے گی. یہ کس قسم کے آپ نے نان سیریس لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. ایک بندہ جب الزام لگاتا ہے تو ثبوت کے ساتھ الزام لگاتا ہے. ایسے ہوا میں نہیں کہتے ہیں کہ جی کے پی کے سے یہ ہو کے آتے ہیں. ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ کے پی کے سے اگر گاڑی یہاں پہ سنیچ کی جاتی ہے یا اٹھا لی جاتی ہے, چوری کی جاتی ہے, تو وہ یہاں پہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ انٹیریئر پنجاب اور سندھ چلے جاتے ہیں. تو کیا ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا سندھ سے آئے ہوئے ہیں؟ میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں, اور ایسے واقعات تھوڑے بہت ہوئے ہیں. تو کیا میں یہ پورے پنجاب کو اس کے لپیٹے میں لے آؤں, یا پورے ایک صوبے سندھ کو جو میں نے نام لیا اس کو لپیٹے میں لے آؤں؟ دس از ویری ڈینجرس. دس از ویری ویری ان ایتھیکل. آپ کے پاس سالڈ انفارمیشن ہے کہ جی کے پی کے اس علاقے, اس احاطے میں گوگل میپ کے تھرو ہمیں یہ انفارمیشن ملا ہے, یہاں پہ سیٹلائٹ پکچر ہے, یہاں پہ یہ چیزیں بن رہی ہے. آج کل انفارمیشن کی فلو ہے, اور آپ حکومت میں ہو, آپ کے ریسورسز بہت زیادہ ہے. لہٰذا الزام لگانے سے پہلے آپ کو ثبوت پیش کرنے چاہیے. آپ کو بتا دینا چاہیے کہ یہ جو ثبوت ہیں, یہ جگہ ہیں, یہ لوگ ہیں. تو آپ نے کے پی کے کا نام لے لیا, اور پھر آپ محترمہ فرما رہی ہیں کہ یہ آن لائن آ رہے ہیں. تو یہ کس قسم کی جو ہے نا آپ کی لاجک ہے؟ آپ جو ہے نا 2 صوبوں کو آپس میں لڑوا رہی ہو ایسے حالات میں کہ یہاں پہ جو ہے نا لوگوں کے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں, لوگوں کو بجلی کے مسائل, ہیلتھ کے مسائل, یہاں پہ بچے جو ہے نا ان کو جو ہے نا پراپر نیوٹریشن نہیں مل رہے ہیں, اسٹینڈرڈ گروتھ ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اینی وے, تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. یہ آگ کے ساتھ, بارود کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور جو ایک ہم نے مثال سنا تھا, ٹھیک ہے, میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں جو مجھے اسکول میں سکھایا گیا تھا, اور اردو کا یہ ہے کہ بندر کے ہاتھ میں استرا یا بندر کے ہاتھ میں ماچس. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. دوسرے آرمی کے انسٹیٹیوٹ سے ایک بیان آیا ہے, اور انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر کسی ایکس آرمی پرسن کو آپ کنوکٹ کر لیتے ہو اور وہ کسی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, فار ایگزامپل, تو اگر ان کو سزا دی جاتی ہے, کنوکٹ کیا جاتا ہے, تو اس سے آرمی کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. اوکے, فیئر انف. تو کیا جو رینجرز کو احکامات دیے گئے جو آج تک پتہ نہیں چلا, اور عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, احاطہ عدالت سے کالر سے پکڑ کے, کیا پاکستانی قوم کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا؟ نمبر 1. نمبر 2, جو پاکستانی عوام نے 8 فروری 2024 کو جو ووٹ پول کیا تھا, اور ویڈیوز اور کلپنگز جو سوشل میڈیا پر جو لیک ہوئے جو آج دن تک, ٹھیک, اس میں جو بیلٹ باکسز کو اٹھا کے کون اٹھا رہے تھے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے. ٹھیک, میں پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب, اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, سب باخبر ہے. تو
کیا جو ہے نا ان کا morale ڈاؤن نہیں ہوا عوام کا؟ جنہوں نے ووٹ پول کیا فار دا فرسٹ ٹائم، جو ٹین ایجرز تھے، جو بڑے خوش تھے، انتھوزیاسٹک تھے، اور بڑے جو ہے نا آن دیئر ٹوز تھے کہ ہم اپنا ووٹ پول کریں، انہوں نے پول کسی اور کو کیا، ملا کسی اور کو کیا، ان کا morale ڈاؤن نہیں ہوا؟ تو آپ لوگوں کو صرف اپنی ہی انسٹیٹیوٹ کا جو ہے نا فکر ہے، اور آپ کو 24 کروڑ عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں گیرزن سوچ. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یو جسٹ کیئر اباؤٹ یور اون پیپل بٹ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا 24-25 کروڑ پیپل آف پاکستان. سو یہاں پر کیا قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے؟ پھر تو آپ اس طرح کریں نا کہ ہونا چاہیے کہ یہ سویلینز جو ہمیں کہا جاتا ہے بلڈی سویلینز، ان کے لیے یہ الگ طرح کا قانون ہے، اور یہاں پہ بتا دینا چاہیے کہ یہ جی ہم وائٹ کالر کے لیے، دا انٹچبلس کے لیے یہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو ایٹ لیسٹ بندہ کلیئر ہو جائے کہ میں کس سائڈ پر ہوں. تو دوسرے اس کے علاوہ دی گارڈین ہی میں یہ نیوز 2-3 دن پہلے پرنٹ ہوا ہے، اور جو افسوسناک ہے، جس کے اوپر ابھی تک کوئی اس طرح کی اسٹرانگ ریئیکشن پاکستان کے نہیں آئے. یعنی کہ انڈیا کے را کے جو ان کا انٹیلیجنس ہیں، 2020 سے لے کر اب تک انہوں نے کوئی 20 اسیسینیشن کیا پاکستان میں ٹارگیٹڈ. سو دا کوشچن از کہ جن کا یہ کام ہے انٹرسیپٹ کرنا، جن کا یہ کام ہے اس چیز کو نیوٹرلائز کرنا، جن کا یہ کام ہے فوراً ریئیکٹ کرنا، تو وہ آج کل انٹرنل میٹرز میں دے آر پٹنگ دیئر نوز ان ڈومیسٹک اسٹف. جب وہ ایڈونچرزم سے فارغ ہوں گے، جب وہ نیوٹرلائزیشن سے فارغ ہوں گے، تو وہ ان چیزوں کو انٹرسیپٹ کریں گے. جو یہ ان کا اسکل ہے، جو ان کا یہ تربیت ہے، جو ان چیزوں کے اوپر یہ ماسٹر ہے، تو اگر یہ بر وقت یہ کام کر لیتے تو میرا نہیں خیال کہ ایسے واقعات ہوتے. اگر ہوتے تو بہت ہی کم اور ریئر ہوتے. بٹ یہ ہمارے منہ کے اوپر ایک اور سلیپ ہے، میں یہ کہوں گا، ذرا سافٹ میں ذرا کہہ رہا ہوں. تو اپنی ویلاگ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا کہ نہیں پتہ پاکستان کو نظر لگ گیا، ایسے نان سیریس لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے ذمہ دار سیٹوں پر کہ ان سے نہ سنبھلا جا رہا ہے اور ان کو نہ سمجھ آ رہا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تو خدا را آپ عوام پر رحم کریں، اپنے آپ پر رحم کریں. ایک دن آپ نے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے. لہٰذا آپ سوچیں جو ہو رہا ہے اور جو کون کروا رہا ہے اور یہ حالات کس ڈگر جائیں گے. تو دعا اسی کے ساتھ کہ اللہ پاک اس رمضان کے مہینے میں اور ہمارے عبادات اور ہمارے دعاؤں کے صدقے پاکستان کو خیر کی طرف لے کے جائے، تاکہ یہ ملک پراسپر کر سکے، آگے بڑھ سکے. ادھر بھی پاکستان میں ایلان مسک اور دیگر آئی فون اور سامسنگ اور دیگر یہاں پہ انویسٹ کرے، پاکستان پروگریس کر سکے، اور ہم بھی جو ہے دنیا کے اور ممالک کی طرح ترقی یافتہ اقوام کے صف میں کھڑے ہو سکے اور انسانیت کا خدمت کر سکے. اس دعا کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ڈیجیٹل جو جرنلزم ہے اس کو ضرور سپورٹ کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.